دیکھ کر قرآن پڑھنے سے نماز کے اندر نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے منع فرمایا، دو وجوہات ہیں اس میں۔ ایک یہ ہے کہ عمل کثیر ہے ادھر، ٹھیک ہے، باقاعدہ قرآن رکھا جا رہا ہے، وہ پڑھتا ہے، پھر پیج پلٹتا ہے، یہ سارا دور سے دیکھنے والا بندہ کہے گا نماز میں موصوف ہے ہی نہیں، یہ تو عمل کثیر ہے، نماز فاسد کر دے گا۔ اگر عمل کثیر نہ بھی ہو، پورا وہ پیج رکھا ہوا ہے، وہ کوئی عمل نہیں کرتے، تب بھی نماز کے اندر تعلیم و تعلم منع ہوتا ہے، سیکھنا سکھانا منع ہے۔ تو یہاں تو آپ قرآن سے دیکھ کے باقاعدہ لرننگ کر رہے ہیں، سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں، یہ ٹیچنگ اور سیکھنے سکھانے کا کام نماز میں نہیں ہو سکتا۔ تو ان دو وجوہات کی بنا پر دوران نماز اگر دیکھ کر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، پیچھے سب کی فاسد ہو جائے گی جب امام کی فاسد ہو گئی۔ اہل حدیث حضرات وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے غلام کے پیچھے نماز پڑھی اور وہ غلام قرآن سے پڑھ رہا تھا دیکھ کر۔ تو اہل حدیث کہتے ہیں دیکھیں جب اماں عائشہ نے، ہماری والدہ نے پڑھ لی ہے تو پھر آپ کیوں منع کرتے ہیں، حنفی کیوں منع کرتے ہیں؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر قرآن نماز میں پڑھنا دیکھ کر جائز ہوتا تو کیا لاکھوں حدیثوں میں ہمیں صرف ایک حدیث ملتی، وہ بھی حضرت اماں عائشہ کی حدیث ملتی، باقی نہیں ملتا ہمیں کچھ بھی؟ یہ تو اتنا اہم کام ہے کہ ہر نماز میں ہو رہا ہے، تو اس پہ تو سینکڑوں حدیثیں ہونی چاہیے تھی، ایک بھی حدیث نہیں ہے، صرف ایک حدیث ہے اماں عائشہ والی۔ اس حدیث کو بھی آپ دیکھیں گے نا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جو غلام تھے وہ قرآن سے پڑھتے تھے۔ اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن سامنے ہوتا تھا، قرآن کو دیکھ کے دوران نماز قرآن پڑھتے تھے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، صرف لکھا ہوا ہے قرآن سے پڑھتے تھے۔ تو ہم کہاں سے پڑھتے ہیں؟ ہم قرآن سے ہی تو پڑھتے ہیں۔ اس کی شرح میں شارحین اور محدثین نے لکھا ہوا ہے ان کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں تھا، تو وہ رکعت پڑھتے تھے، پھر قرآن قریب پڑھا ہوتا تھا، سلام پھیرنے کے بعد قرآن سے دیکھتے تھے، پھر نئی رکعت میں پڑھتے تھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے تھے، پھر پڑھتے تھے۔ حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ واضح طور پر قرآن آگے رکھا ہوا ہو اور قرآن پڑھ رہے ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں صحابہ سے مثالیں کثیر ملتی کہ ابو بکر نے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، عمر نے رکھا ہوا ہے، علی نے رکھا ہوا ہے، کہیں پہ بھی ایسا نہیں ملتا۔ تراویح کے اندر دیکھیں صحابہ حافظ قرآن قاری کو ڈھونڈتے تھے، جہاں حافظ صحابہ ملتے تھے اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اگر قرآن آگے رکھ کے دیکھ کے پڑھنا جائز ہوتا تو حافظ کو ڈھونڈنا کیوں ضروری ہوتا ہے نا؟ اور حضرت عمر نے بھی تراویح کے لیے جسے امام بنایا وہ حافظ تھے، بہترین قرآن پڑھنے والے تھے۔ اگر آگے قرآن رکھ کے دیکھنا پڑھنا جائز ہوتا پھر حافظ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور تراویح میں ہم کیوں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے اگر آپ خود حافظ ہیں تو آپ کے لیے افضل ہے کہ آپ کسی کے پیچھے نہ پڑھیں، آپ اپنی تراویح پڑھیں، خود قرآن کی تلاوت کریں۔ لیکن ہم چونکہ حافظ نہیں ہیں، ہماری مجبوری ہے تو ہم کسی حافظ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر قرآن کو دیکھ کے پڑھنا جائز ہوتا نا تو ہر صحابی اپنی الگ الگ تراویح پڑھ رہا ہوتا کہ بھائی قرآن پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے، سننا اس کے مقابلے میں کم افضل ہے۔ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا، ہمیں یہی نظر آتا ہے حافظ قاری آگے ہوتا تھا صحابہ میں اور پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ 1400 سال کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، قرآن آگے نہیں ہوتا تھا، نہ دیکھ کے پڑھتے تھے۔ صرف ایک حدیث کی غلط تشریح کی وجہ سے یہ امت کے اندر غلط مسئلہ بتایا جاتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن اگر آگے دیکھ کے کوئی پڑھتا ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔